یہ فیمیل کی ٹرم کیا ہے؟ یہ ایک ہمیں یہ والی ٹرم نا ماڈرن دنیا میں بھی نظر آتی ہے. یہ جو آپ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں، اب کچھ تو بایولوجیکل ہوتے ہیں کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا جینوئن کیس ہے اور کون سا صرف اپنے انوائرمنٹ سے وہ ہو کر متاثر ہو کر اس را میں چل رہا ہے. ہر بندے کے اندر کوئی بایولوجیکل ان کا ہارمونل امبیلنس یا وہ اس طرح نہیں چل رہا ہوتا. اور یہ جو میل ہارمون ہوتا ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے، تو ان کے اندر وہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن، عورتوں والی حرکتیں. یہ فیمیل کی ٹرم کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں، اب کچھ تو بایولوجیکل ہوتے ہیں جس طرح میں نے بتایا، کچھ جو ہے وہ اس کا روپ دھارا ہوتا ہے کیونکہ سوشلی وہ بیگرز بن کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ صرف یہ ایک ہمیں یہ والی ٹرم نا ماڈرن دنیا میں بھی نظر آتی ہے. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا جینوئن کیس ہے اور کون سا صرف اپنے انوائرمنٹ سے وہ ہو کر متاثر ہو کر اس را میں چل رہا ہے. یہ ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں کہ واقعی انوائرمنٹ سے دیکھیں متاثر میں ہوتا ہے، اس چیز کوئی کو ایسا ایشو نہیں میں نے ہوتا؟ آپ کو بتایا جو بایولوجی ہے، میں خود ایک اس چیز کے بارے میں بہت کہتی ہوں کہ جو بایولوجیکل ایگزام میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو اس وقت جو ان کو اسائن کر دیا یا باقی اس کے بعد جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا ہارمونل میں اس چیز کو مانتی نہیں. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں ان کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا بلکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی پرسنل ایک رائے بھی ہوتی ہے. ایز اے ڈاکٹر جو میں کہتی ہوں کہ جن کو بایولوجیکل ایشو چل رہا ہے ان کیسز کو چھوڑ کر باقی جو سارے کیسز ہیں جن کے اندر بایولوجیکل ایشو نہیں ہے وہ بائی چوائس ہیں. یا ان کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یا ان کا نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، یا ان کو کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے، یا ان کا ماحول آس پاس ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بندے کے اندر کوئی بایولوجیکل ان کا ہارمونل امبیلنس یا وہ اس طرح نہیں چل رہا ہوتا. کم کیسز ہوتے ہیں جو کہ اب جس طرح سے کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر چل رہا ہے، جی ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے. اس چیز کو آج کل پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی جینڈر سائن نہیں کر رہے، ہی نہیں کہہ رہے، شی نہیں کہہ رہے، ہم اس کو ابھی اٹ کہیں گے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے بچے کی جب تربیت ہی اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ماحول جو ہے وہ اس کو دے رہے ہیں. بچوں کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے اور اس کی وجہ سے بچے کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور بچوں کو جب وہ پل بڑھ رہے ہیں آپ کچھ چیزوں کو روک نہیں رہے، ان کے کچھ بیہیویئر کو چینج نہیں کر رہے، تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں سائنٹیفکلی جی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، لیجن نہیں ہے. میں انہی لوگوں میں ہوں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ابھی سائنس نے دریافت نہیں کیا، یہ ان لوگوں کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو نفسیاتی ایشو ہوتا ہے. بایولوجیکل ایشو تو بہت کم کو ہے جو جینوئن کیسز ہیں. نفسیاتی ایشو کی وجہ سے اور اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو بلیم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. مردوں میں ہارمون امبیلنس جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے؟ میں مردوں کے ہارمونز کی ڈاکٹر نہیں ہوں. بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی، مینوپاز ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی اسے کہتے ہیں. لیکن میں اپنے 2 سینٹ اس پہ دے سکتی ہوں کہ جس طرح عورتوں کے جب ہارمونز کم ہوتے ہیں اور وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، جھنجھلاہٹ میں آ جاتی ہیں، موڈ سوئنگز آتے ہیں، ان کے جو ہارمونز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فیمیل ہارمون ہوتا ہے عورتوں کے اندر اور میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. اور یہ جو میل ہارمون ہوتا ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے. جب وہ اس کے اندر کم ہوتا ہے تو اس کا مسل میس جو ہوتا ہے، جو مسلز ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون آپ کو مرد بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ شارپ کلیئرٹی دیتا ہے، سوچنے کی طاقت دیتا ہے. یہ سٹیبل ہوتا ہے آدمیوں میں. تو اس کی ان کو ماہواری نہیں ہوتی ہر مہینے کہ ان کے اوپر نیچے سائیکل ہوں. وہ ایک سٹیبل اسٹرانگ مرد رہتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج ہے آدمیوں کی جن کے ٹیسٹوسٹیرون آج کل ذرا زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ٹاکسسٹی کیمیکلز کی وجہ سے، جینیٹکس کی وجہ سے. وہ 17% ہیں جن کے ہارمونز ٹائم سے پہلے کم ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں تو آدمیوں کے ٹیسٹوسٹیرون کم ایج کے ساتھ کم ہوتے ہیں. 20 میں پیک پہ ہوتے ہیں. 65 کے ایئر جو اولڈ ہے اس کے بھی ہارمونز بہت اچھے گراف میں رہ سکتے ہیں. اس کا بھی 800-900 جو ہے ہارمون ہوگا. کم ایسے ہیں جن کے کم ہو جائیں، اور اگر کم ہو جائیں تو ان کے اندر وہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن، عورتوں والی حرکتیں، کلیئرٹی نہیں ہے، سوچنے کی طاقت نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، لیک آف موٹیویشن. آدمیوں میں اتنی موٹیویشن کیوں ہوتی ہے؟ آدمیوں کا اتنا مسل کیوں ہوتا ہے؟ آدمی اتنے ایتھلیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ آدمی اتنے فزیولوجیکلی اسٹرانگ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے اندر میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون. وہ جو بچیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹائملی شادی کر دینی چاہیے، وہ کلیہ کیا مردوں میں بھی جو ہے وہ ایک واضح فرق ہے. ایک اسٹرانگ ہیلدی کی بات ہو رہی ہے. ہیلدی آدمی
وہ چاہے 65 میں بھی. شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے, آپ نے فیملی بنانی ہے. تو عورت کی اس لیے کر دینی چاہیے کہ جو اس کا انڈوں کا ذخیرہ ہے وہ ٹائم کے ساتھ, وہ جتنی مرضی ہیلتھی ہے, وہ روز جم جا رہی ہے, وہ کھا رہی ہے دیسی گھی اور ہر قسم کا کام کر رہی ہے, پھر بھی اس کے انڈے ختم ہونے ہیں. آدمیوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. عورتیں ایک ذخیرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں, خدا نے ان کو 1 to 2 ملین انڈوں کا ذخیرہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ دیا, اور کہا بھائی بی بی اتنے تم نے انڈے استعمال کرنے ہیں 50 سال تک, اور جو ہے کچھ کا 40 ایئرس تک, کچھ کا 50 سال تک, پھر یہ انڈوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا, تمہارے ہارمونز بھی ختم, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم. اس لیے عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل کلاک ہے. آدمی جو ہیں وہ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے. جو اسٹرانگ ہیلدی آدمی جو جم جاتے ہیں, مسلز اپنے بناتے ہیں, ویٹ اٹھاتے ہیں, جن کی ٹانگوں کی ہیلتھ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا اسٹرانگ ہے, جن کی ٹانگوں کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتا ہے, اور آپ کا جتنا بھی ہارمونز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے مائٹوکونڈریا کی ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ تیز چلتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, آدمیوں کی بات ہو رہی ہے, ان کا ہارمون لیول چلتا رہتا ہے. ایج کے ساتھ کم ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ایڈم, یعنی کہ جو ایجنگ میل کی ڈیفیشنسی آف ہارمونز ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ, لیکن ختم نہیں ہوتی, ابرپٹلی نیچے نہیں جاتی, اس طرح سے نہیں گرتی. عورتوں کی ایسے ہے نا, ایسے چلی گئی, آدمیوں کی ایسے ہے نا, یہ دیکھیں میں آپ کو ٹی وی میں بتا رہی ہوں آہستہ آہستہ ایسے. 65-90 ایئر اولڈ کے بندے کے اندر بھی ہارمونز ہیں نا, وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ہیلدی ہے, میٹابولکلی ہیلدی ہے. تو ایج کا یس کم ہوں گے, لیکن اس طرح سے کم نہیں ہوں گے. تو عورتیں اور آدمی اللہ میں نے فزیولوجیکلی انیٹومیکلی ڈفرینٹ بنائے ہیں. عورتوں کو اندر, آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ آپ ہارمونس کی بات کر رہی ہیں, عورتوں کے اندر ایک, آدمیوں کا ہارمون کا کیا نام ہوتا ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون. عورتوں کا ہوتا ہے ایسٹروجن. ایسٹروجن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, لیٹس کیپ اٹ سمپل. آدمیوں کے اندر جو میل ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے بہت اماؤنٹ میں. اچھا. پھر وہ ہارمون جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ ایک انزائم اس کے اوپر کام کرتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے انٹو ایسٹروجن. تو یعنی کہ خدا نے آپ کے جسم کے اندر پہلے ٹیسٹوسٹیرون بنایا ہے, اس کے اوپر پھر انزائم کام کرے گا. اگر آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے تو پھر وہ ایسٹروجن بھی نہیں بنے گا, عورت کو ہارمون بھی نہیں ملے گا. تو ویسے پتہ یہ اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے ایک ترتیب دی ہوئی ہے کہ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر.